والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و اصحاب یا حبیب اللہ یا خاتم النبیین اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور نبی مکرم شفیع معظم رحمت کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ منورہ مطہرہ مقدسہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد انتہائی معزز محترم محتشم علماء کرام ثناخان حضرات اور اج دے اس جمعۃ المبارک دے خوبصورت لمحات اندر مسجد دے اندر تشریف فرما غیور مسلمان بھائیوں بزرگوں عزیز و دوستوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ دا میرے اتے اور تواڈے اتے بے حد و بے حساب کرم فضل اور احسان ہے کہ اس وحدہ لا شریک نے مینوں اور توانوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا امتی ہون دا شرف عطا فرمایا اور پھر اس کرم اتے کرم وے کہ اللہ تعالیٰ نے مینوں اور توانوں مسلمان بنایا اور پھر تیسرا کرم وے کہ ساڈے کریم رب نے سانو مسلمان بنا کے بے ادب نہیں بنایا با ادب بنایا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ پچھلے پہلے جمعے دے اندر تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل رازدار مصطفیٰ غم گسار مصطفیٰ یار غار مصطفیٰ اور یار مزار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان دے دو پہلو تواڈے گوش گزار کرنے میں سعادت حاصل کی تھی۔ اج تیسرا پہلو
اس تے میں اللہ کریم دی توفیق نال گفتگو دی سعادت حاصل کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ فرمایا ایک او ذات ہے جیڑی سچ لے کے آئی، صدق لے کے آئی، اور ایک وہ ذات ہے جن نے اس صدق اور سچ دی تصدیق کی تھی۔ دو ذاتاں دا ذکر اس آیت کریمہ اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ایک وہ ذات جنہی سچ لے کے آئی، اور ایک وہ ذات جن نے اس سچ دی تصدیق کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے او نے اولئک ھم الصدیقون، اے او نے اولئک ھم المتقون، اے او نے جڑے متقی نے، اے او نے جڑے پرہیزگار نے، اے او نے جڑے تقوی والے نے۔ اے کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ ان سوال ہے کہ ذات کیڑی ہے جڑی سچ لے کے آئی ہے، اور وہ ذات کیڑی ہے جن نے سچ دی تصدیق کی تھی۔ تقریباً سب تفسیرہ اندر ایہی تفسیر لکھی ہے جن میں تو لگا دسا والذی جاء بالصدق، جڑی ذات سچ لے کے آئی اس ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا اونچی آواز نہ بولو، اونچی آواز نہ۔ جڑی ذات سچ لے کے آئی اس ذات محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اور جس ذات نے تصدیق کی تھی اس ذات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور تفسیر کی تھی کنے؟ حضرت سیدنا مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، انہاں تفسیر بیان کی تھی۔ فرمایا جڑی ذات صدق لے کے آئی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے، اور جن نے اس صدق دی تصدیق کی تھی وہ ذات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نو اس سے واسطے صدیق آکھیا گیا، اس سے واسطے صدیق آکھیا گیا۔ میں دو موقع لگا دسا۔ معراج شریف جدو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ دے حریم ناز اندر، حریم قدس اندر، بارگاہ بیکس پناہ اندر جدوں جلوہ گر ہوئے، کریم رب نے اپنے حریم ناز وچ بلایا، اور ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا دی منزل تے اللہ کریم نے فائز کیتا تے شانہ دیتیاں، مقامات دیتے، مناظر دکھائے، پھر جمال جہاں عراب خایا، حسن و جمال وخایا، پھر کلام دا شرف عطا کیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ساریاں شانہ سمیٹ کے جدوں واپس آن لگے نا، تے آپ نے جبریل علیہ السلام نے فرمایا ان قومی لا یصدقونی، میری قوم نے میرے سفر معراج دی تصدیق نہیں کرنی، کیونکہ انہاں دی عقل تو برا اور برا ہے، انہاں دی سوچ تو بلند و بالا، یہ شانہ نے، یہ کمالات نے، یہ معجزات نے، اور انعامات ربانی نے۔ انہاں نے میرے سفر معراج دی
تصدیق نہیں کرنی. سیدنا جبریل علیہ السلام دا جواب سنو. انہاں جواب کی عرض کیتا ہے. سیدنا جبریل علیہ السلام نے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے فرمایا میری قوم نے جبریل میرے سفر معراج کی تصدیق نہیں کرنی. سیدنا جبریل علیہ السلام عرض کر دینے مازاق دے کاجل والیا ودوحا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا آمین دیاں گلنا والیا علم نشرہ دے سینے والیا یداللہ والے گورے گورے اتھا والے میرے پیارے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فکر کرن دی لوڑ نہیں, فکر کرن دی لوڑ نہیں. قوم تصدیق نہ بھی کرے تے فکر نہیں کرنا. ایک گل کوئی پریشانی والی نہیں. سونے چہرے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گل نہیں اور کوئی تصدیق کرے یا نہ کرے. جبریل علیہ السلام آندے نے پہ یو صدقو کا ابو بکر وہو الصدیق تواڈے سفر معراج دی تصدیق ابو بکر کرنگے چونکہ ابو بکر نو اللہ نے صدیق بنایا ہے. جبریل علیہ السلام عرض کر دینے سونیا یو صدقو کا ابو بکرین وہو الصدیق تواڈے سفر معراج دی تصدیق ابو بکر کرنگے چونکہ ابو بکر ہے صدیق نے, ابو بکر ہے صدیق نے, ابو بکر ہے صدیق نے. جدوں معراج دی رات میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بسترے استراحت تے جلوہ فرما ہوئے واپسی جدوں آئے نے پھر اٹھے نے آپ نے وضو فرمایا مسجد حرام دے اندر تشریف لے لگے. حضرت سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر دیا نے میرے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم انہاں لوگاں نے گلاں بنانیاں نے, انہاں لوگاں نے بڑے عجیب تماشے کرنے نے, انہاں نے بڑیاں عجیب گلاں کرنیاں نے. سونیا تسی جا کے انہاں لوگاں دے سامنے ایک گل نہ کرے آجے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا اللہ انہوں شانہ دوے کہ میں لوگاں نو دساں یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ شانہ اللہ دیتا ہی اس واسطے وے تاکہ قوم نو پتہ لگے جڑا اللہ دی توحید دی دعوت دیندا ہے پیا, اللہ دی وحدانیت دا اقرار کرن دی گل کردا ہے پیا, اپنی رسالت دی گل کردا ہے پیا. وہ کوئی عام نہیں, وہ خاص ہے. اللہ نے اس نو بڑیاں اعلیٰ شانہ عطا فرمایا ہویاں نے. آپ نے فرمایا ام ہانی فکر نہ کرو میں تے جا کے ابو جہل نو بھی دساں گا, ابو لہب نو بھی دساں گا, عتبہ نو بھی دساں گا, شیبہ نال گل کراں گا, ولید بن مغیرہ انہوں ہی پتہ لگ جائے گا. جنہ دا کلمہ ابو بکر صدیق نے پڑھیا ہے, جنہ دا کلمہ علی المرتضیٰ نے پڑھیا ہے, جنہ دا کلمہ عمر فاروق نے پڑھیا ہے, جنہ دا کلمہ زید بن حارثہ نے پڑھیا ہے, جنہ دا کلمہ حضرت بلال نے پڑھیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین, جنہ دا کلمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھیا ہے. وہ ذات عام نہیں, وہ ذات بڑی خاص ہے. کلمہ پڑھنے والیا ایویں نہیں پڑھیا, محبوب دی ایک ایک شان ویکھی ہے, ایک ایک شان نو جان دینے. اس واسطے فرمایا اے ام ہانی میں ساریاں گلاں جا کے کرنیاں نے. ابو جہل نو بھی پتہ لگ گیا, ابو لہب نو بھی پتہ لگ گیا, عتبہ تے شیبہ ساریاں دے سامنے گل آ گئی. معراج دی رات رات بڑی خاص ہے. جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے نے اللہ دے حریم میں ناز اندر گئے نے, مسجد حرام تو مسجد اقصی والا آئے نے, ٹائم بھی کوئی نہیں لگا. بڑے تھوڑے عرصے دے اندر, بڑے تھوڑے لمحات دے اندر, بڑے مختصر رات دے حصے دے اندر سارے معاملات نمٹائے گئے نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے یارے غار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو دروازے تے جا کے دستک دین لگا ابو جہل تے کہن لگا ابو بکر آزرا نویاں نویاں گلاں سنیاں گئیاں نے, میں تینوں ہی دساں تیرا یار کس طرح دیا گلاں کردا ہے بیا, تیرا نبی کس طرح دیا باتاں کردا ہے بیا.
صدیق پاک گھروں باہر نکلے، فرمایا ابو جہل دس میرا نبی کی آندا ہے؟ انہیں کیا تیرے نبی دی گل بعد وچ کرنے ہاں، پہلا مینوں اے دس اگر کوئی آکھے کہ میں مسجد حرام تو مسجد اقصی تک بڑے تھوڑے جے ٹائم اندر چلا گیا، ٹائم لگا ہی نہیں، بس گیا وہاں تے آیا، عقل مندی ہے۔ صدیق پاک نے فرمایا نہیں، عقل تے نہیں مندی۔ ابو جہل کہنے لگا پھر سوچ لے، عقل مندی ہے، اگر کوئی ہے جا کے، فرمایا نہیں مندی۔ ابو بکر پھر سوچ، اگر کوئی انج آکھے عقل مندی ہے، فرمایا نہیں۔ تے ابو جہل کہنے لگا پھر ابو بکر انہیں آکھے آئی، فرمایا کنے آکھے آئے؟ انہیں آکھے جنیاں ناتا پڑھدا رہنا ہے، جنہ دی عظمت دے ترانے علاپدا رہنا ہے، جنہ پیچھے کافرہ گولو غیرہ گولو مارا کھاندا رہنا ہے، سزاواں چلدا رہنا ہے، انہوں نے آکھے آئی۔ آپ نے فرمایا اے ابو جہل تو تے بدبختہ اے بھی آیانا سے، اگر کوئی آکھے وہ تینوں خبر نہیں میرا نبی کوئی تے نہیں نا۔ فرمایا بدبختہ تو دیاندہ سے اگر کوئی آکھے میرا نبی کوئی تے نہیں نا، میرا نبی کوئی تے نہیں نا، میرا نبی تے ہوئے جڑا حبیب خدا بن کے آیا ہے، میرا نبی تے ہوئے جڑا محبوب خدا بن کے آیا ہے، وہ بدبختہ میرا نبی کوئی نہیں، اگر میرے نبی نے آکھے آئے پھر ابو بکر ایک وری نہیں 1000 وری مندہ ہے، جو میرے نبی آکھے آئے ابو بکر تصدیق پیا کردہ ہے، اے حق کے اے سچے میرا نبی ہوئے جنہیں فرمائے ما صدر منہو الا الحق، میرے منہ میں جو نکلنا ہے سچ نکلنا ہے۔ میرا نبی تینوں بدبخت آجے سمجھ نہیں آئی میرا نبی کون ہے؟ آئے کریے ترجمہ امام فرماندے نے میرا نبی ہوئے، ہر نبی نو اللہ نے شانہ عطا کی دیاں نے، ہر رسول نو اللہ نے شانہ عطا کی دیاں نے، پر ابو جہل یاد رکھ ملک فرماندے نے ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا یا کا ہمارا نبی، تاجداروں کا یا کا ہمارا نبی، تاجداروں کا یا کا ہمارا نبی، تاجداروں کا یا کا ہمارا نبی۔ مائی در پاگلی تعداد نال 5 وری مل کے سارے کہنا ہے سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی، سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی، سب سے اولا او آلہ، سب سے اولا او آلہ
ہمارا نبی سب سے اولا والا تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے ہونگے جنہوں کی خبر ہے وہ کوئی نہیں وہ کنیا شانہ والا ساڈا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے ہونگے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے ہمارا نبی سب رسولوں نہ میں احسان کرنا پیا نہ تسی کردے ہو گئے ذکر کرنے پہ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے یارے غار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سارے پڑھنا پہلے سن لو خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں فضا گونجائے سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی پانچوری مل کے سارے کہہ رہے سب سے اولا اعلیٰ سب سے پالا والا جدو اس طرح محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیا تصدیقہ کی دیا جان میرا اللہ جو شانہ عطا کرتا ہے پھر ساڑھی سمجھ تو براؤل براؤ دیا نے انہا شانہ بھی جو صرف میں ایک شان دسنا اور اس شان میں انتہائی توجہ نہ سننا ہے اللہ منوں تے توانوں غارے سور چ لے جائے تے جا کے اس غار نو بیٹھئے وہ دی زیارت کریے اس سور پہاڑ بابا اچھا ہے جبل ہرا جڑا ہے نا جتھے غار ہرا ہے وہ ذرا اتنا اچھا نہیں لیکن سور پہاڑ یہ زیادہ بلندی تھے الحمدللہ گئے ہیں جا کے بیٹھے ہیں لیتے ہیں اسے وچ تو پھر جسم ہلایا جلایا ہوتے کیوں الٹ پلٹ کرنا جسم نو کیوں کہ اس جگہ تے ہونٹ لگ جان جتے محبوب دے قدم لگے ہوئے دیوانگی ہوتی ہے نا عشق فیصلے انڈو گمانڈو نہیں لیں گا دس میں فیصلہ کرنا عشق دے اپنے ذاتی فیصلے ہوتے ہیں جدو حجر اسود چومن دا ویلا آیا نا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا کیتا بڑا کھلا ڈھلا موقع حجر اسود غوثے دیتے پھر یہ نہیں کہ اینج کر کے پیچھے ہو گیا نہیں مختلف جگہ تو چومے ہیں چومیا صرف اس ویلے اس ارادے نالے کہ تے اس جگہ تے ہونٹ لگ جان جتے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تے ہونٹ لگے ہیں نیت ہے پھر 20 منٹ گارے سور وچ بہ کے دعا منگی کوئی ساڑھے نہ مصری آگئے کوئی یمنی آگئے وہ عربی کرتے سن انہوں منو آکھیا بھی دعا میں منگی الحمدللہ غارے سور وچ کہ اللہ نے توفیق عطا کی غارے سور وچ اور کوئی نہیں سی دو ہی سن گل ذرا سواد نہ سننا مزے نال گلاں کے سنیاں ہی ہوندیاں نے لیکن لہجہ اپنا تاکہ دل وچوں عشقیہ لہجہ اترے دو ہی سن
جنہوں رب نے فرمایا سان یسنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. مختصر ترجمہ میں کرا ثانیہ سنید دی تحقیق کرا پوری تقریر اس دے. جدوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی اپنے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا لا تحزن غم نہ کر ان اللہ معنا اللہ ساڈے نال ہے. غار دے وچ کنے سن؟ دو. ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ موقع کیوں ملیا؟ یہ موقع کیوں ملیا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویلیو طلب صادق ہو گئے نا تو موقع انجی لب دے. اگر طلب صادق ہو گئے طلب دے اندر دو نمبری نہ ہو گئے طلب صحیح ہو گئے کہ اے منو لب جائے اے منو لب جائے اے منو لب جائے طلب صحیح ہو گئے. یہ تصوف دی بہت بڑی اصطلاح ہے طلب صادق. اگر طلب صحیح ہوئے تو مرشد کو لب دے جے بندہ آزمائشاں چ رہے کہ خورے لبنا کہ نہیں پھر ساری عمر تے پھیرے ہی نہیں جنہیں مرضی لائی جاؤ. کدی فش کھاؤ نا اس موسم وچ تے سارے تانوں آکھن گے گرم ہوندی ہے یار تیرا جسم گرم ہے تو نہ کھائی اے باج تینوں پانی پینا پینا ہے. اے گرم تارے اے آبی جانور ہے پانی دا ہے یہ گرمی نقصان نہیں دے دی لیکن پانی کی ضرورت کیوں ہے؟ پانی کی ضرورت کیوں ہے؟ صرف اس واسطے کہ مچھلی دی یاری پانی نہ لے. یہ طلب صادق یہ پانی تو بغیر گزارا نہیں. یہ طلب سچی ہے جدو طلب تے تڑپ سچی ہوئے نا پھر موقع انجی لب دینے جویں یار غار دی اللہ تعالیٰ عنہ غار دی اندر اللہ نے عطا فرمایا. ایک موقع سی بیٹھے نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچانک جبریل علیہ السلام آگئے اندھ نے سونیا مینوں آ تین چیزاں پسند رہے دسیاں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مینوں بھی آ تین پسند رہے. سارے صحابہ کو پوچھنے لگ پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تسی بھی اپنی اپنی گل دسو گے تانوں کیڑی کیڑی پسند ہے؟ سیدنا مولا کائنات رضی اللہ اپنی گلاں دسیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی اپنی گلاں دسیاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ اپنی گلاں دسیاں. جدوں آئی نا واری سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اندر سونیا مینوں تین چیزاں بڑیاں پسند ہیں. فرمایا دس نا اپنے پیر بھائیاں دے سامنے ذرا دس تینوں کیڑی کیڑی پسند ہے؟ آندھنے پہلی گل مینوں اے بڑی پسند ہے ابنتی تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا بیٹی عائشہ میری ہوئے بیوی تہاڈی بن جائے مینوں اے گل بڑی پسند ہے. مینوں اے گل بڑی پسند ہے. ذرا سوچ کے مینوں دسیو اللہ نے خواہش پوری کیتی کہ کوئی نہ تسی دسو بھائی صدیق پاک دی خواہش پوری ہو گئی. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جائیاں. دوسری آندھنے میری خواہش ہے انفاق مالی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے میرا بڑے دل کردہ مال میرا ہوئے قدم تواڈے ہون تے ایک شے بھی نہ سنبھالا ہر شے تواڈے قدماں دے باہر دے. اونچی آواز میں بولو اونچی آواز میں. اے دین جدوں قربانیاں منگے انج قربانیاں دے دیاں ہر شاہی بار دیتی سوئی بھی نہیں رکھی کر ہر شاہی بار دیتی. فرمایا تیجی گل دس. اچھا یہ بھی پوری ہو گئی یہ میں اگلے جو میں دساں گا کہ میں پوری ہوئی. ہوں تیجی خواہش دس. آہا
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے نے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم مینوں تیجی گالے بڑی پسند ہے، فرمایا دس ابو بکر کیڑی پسندی آندے نے سونیا میں دل دی گل لگاواں دسنو گالے وے النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا دل کردا ہے اکھاں میریاں ہون چہرہ تہاڈا ہوے تسی بیٹھے رہو صدیق ویلا ہی رہے آندھنے سونیا دل کردہ ہے النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکھاں میریاں ہون چہرہ تہاڈا ہوے سونیا دل کردہ ہے تسی بیٹھے رہو صدیق ویندا ہی رہے دل کردہ ہے سونیا ہر ویلے تینوں کول بٹھا کے میں تکدا رہواں دل کردہ ہے سونیا ہر ویلے میں تینوں کول بٹھا کے تکدا رہواں دل کردہ ہے سونیا تینوں کول بٹھا شیر سمجھ کے خالی نہ پڑے آجے امید سمجھ کے پڑے آجے کدی حجاب اٹھ جان پردے اٹھ جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار پاک نصیب ہو جائے ایسی بھی ہے یا کہ سونیا اجے کرم فرمایا جے جلوہ کر رہے آجے جی پر کے میں تک لواں اسی بھی آکھیے دل کردہ ہے سونیا ہر ویلے میں تینوں کول بٹھا کے تکدا رہواں دل کردہ ہے سونیا تینوں کول بٹھا کے تکدا رہواں لولو میرا اکھیاں ہو جاول لولو میرا اکھیاں ہو جاول محتاج نہ میں ایک اکھ دا رہواں محتاج نہ میں ایک اکھ دا رہواں سونیا دل کردہ ہے تسی بیٹھے رہو صدیق توانوں ویدا رہے آزاگ دے کاجل والیا لدیوں پہ لایا جائے اللہ تعالیٰ نے یارے گار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیئے خواہش قدوں پوری فرمائی ہے جدوں ہجرت دی رات آئی کنے دن رہے گار دے اندر بولو کنے دن تین دن دے تین راتاں تے محبوب دے وصل دی کڑی دے کی بڑی ہوندی ایک ہوندہ ہجر ایک ہوندہ وصال ایڈا وصال ہوندہ وصال ملاقات محبوب سے ملاقات محب کی محبوب سے ملاقات وہ دے کڑی ایک کی بڑی ہوندی ایک کڑی بڑی ہوندی ہے تے جے تین دن تے تین راتاں مل جانا تے محبوب بھی ہو جدے ورگا خدا دی خدائی ہے ہی کوئی تے محب وہ جیڑا نبیاں تے رسولاں تو بعد سارے نالوں افضل تے اعلی فرشتے بھی ناز کرتے ہوں گے واہ صدیق جی واہ ابو بکر کیا شانہ والے لمحات میلے نے تھے الفاظ نہیں ہے گلہ بیان ہو دیا یہ جذبات ہوں دے نے احساسات ہوں دے نے
تو یا بندہ اتھے جائے اللہ توفیق دے وے پھر جا کے منظر ویکھے اکھاں دے نال پھر پتہ لگدا ہے وہ تھان کی نے جڑے ساتھی گئے ہو میں انہوں واسطے لگا گل کرنا تے جڑے نہیں جا سکے اللہ تعالیٰ انہوں توفیق نصیب کرے جاؤ جا کے ویکھیا جے تھلے بیٹھے ہونے میں آکڑ کے اتنے جانا شرک ہے تھلے وہ کوئی بیٹھے ہوندے لال پرنے والے سرکار آندے ہوندے بھی او جناب ہو جی شرک نہیں بالکل جایا جے جا کے جگہ ویکھیا جے جتے محبت محبوب بیٹھے رہے اسی تسی جائیے نا ساڑھے پر پانی دیا بوتلاں ہوندیاں پھر جگہ جگہ سٹے دی جگہ بڑیاں نے اتھے تسی تھوڑے دیر سٹے کرو گے سال ہو گے پھر تسی اتنے جاؤ گے لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیر مبارک ویکھے نا کہ پتھر لگ دے نے پہ پیران تے ایڈے پیر خدا دی خدائی وچ نرم و نازک کسے دے نہیں جدے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے تو ویکھیا اندے نے سونیا میرے کندیاں تے نہیں پہ جاندے سواد لیا کرو جملیاں دا مزہ لیا کرو یاد کرو نہیں بھی گئے تا بھی یاد کرو کی لمحے ہون گے ہو سونیا میرے موڈے آتے نہیں بہ جاتے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے بیٹھ گئے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے کندے آتے بیٹھ گئے جدو بیٹھے تھے منظر پتہ کی سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سر تے ہاتھ رکھیا سی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی لیگز مبارکہ انہوں اس طرح کر کے پکڑے ایسی دسے الفاظ کوئی نہیں میرے کو جذبات نے بس ہوں میں اتنے اپنا عقیدہ دس لوا سن لو عقیدہ میرا کی توجہ نہ سنو جی توجہ نہ سنو حضرات گرامی سنو جی میری گل سنو تو انہوں کو بعد ایک پوچھ لے بھی کی سنے آجے کی دسو سنو گے تو دسو گے اینج کر کے پکڑے ہوں عقیدہ لگا میں اپنا دسنا اور یہ عقیدے واسطے کوئی سر گور دی لوڑ نہیں عقیدہ سن لو کہ میرا تہاڈا پکا ٹھکا عقیدہ ہے جدے شکم انور وچ آقا صلی اللہ علیہ وسلم رہے نے نا او ماں بھی پاک ہے جن نے سینے لا کے دودھ پیایا ہے او ماں بھی پاک ہے جن نے انگلی لا کے ٹرایا ہے او بہن بھی پاک ہے تے جدے توجہ نہ سنیا گل جنوں پھڑ کے آپ موڈیاں تے پایا ہے او حسن بھی پاک ہے تے حسین بھی پاک ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے تے خیبر دے ویلے جنوں چولی وچ علی پاک نے پایا اور چولی بھی پاک تے جیڑے کندیاں اتے محبوب آپ بیٹھے ابو بکر صدیق بھی پاک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو اس طرح کر کے کلاوے دے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ مبارکہ لئیاں ہون گیا پیرانو ہاتھ لایا ہوئے گا عرض کر دے ہون گے سونے چہرے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا تیری
کے تو لوح قلم تک پہنچا تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا سن چھر والیا میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا پڑھو مل کے ذرا میری معراج کے میں میری معراج کے میں میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا اے سن چھر والیا پر میری معراج کے میں تیرے قدم تک سونے جنوں تواڈے قدماں دا بوسا نصیب ہو جائے انہیں ہور کی لینا ہے میں ابو بکر صدیق بڑا ہی خوش نصیبہ بڑا پاکا والا کہ میں نوں تواڈے قدم پاک دے بوسے نصیب ہو گئے نے تواڈی خدمت دا موقع اللہ نے عطا کر دیتا ہے جدیاں گڈیاں اُتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو جانا نبی عام نہیں ہستی بلکہ نبیاں دے تاجدار نے رسولاں دے تاجدار نے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق باغدہ کتنا اونچا مقام ہوئے گا میرے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سراج الامت کشت عشق رسالت مولانا امام شام درگاہ محدث بریلی فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی اس واسطے فرمایا ہے اصدق صادقین سید المتقین اصدق الصادقین اصدق الصادقین سچیاں بچوں سچا سچا بچوں سچا میرے امام کا ترجمہ سنو فرماندے نے اصدق الصادقین سید المتقین اصدق الصادقین سید المتقین اصدق الصادقین سید المتقین چشم و گوش وزارت پہلا سلام چشم و گوش وزارت پہلا سلام مل کے ذرا گونج پہ جائے مصطفیٰ جانے لام شمع پز میں ہدایت پہلا سلام شمع پز میں پز میں ہدایت پھیلا زندگی رہی تندرستی رہی بیٹھو 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 کتنے بجے خطاب شروع کتنے بجے 1:15 جمعہ شروع ہویا 2 بجے اچھا اے جتھے میں چھڑیا نا اتوں انشاءاللہ اگلے جمعے شروع کریں وما علینا الا البلاغ